Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Azam and you are watching my YouTube channel. آج کیا کمال درجے کی ہیئرنگ ہوئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں. معاملات کو کمپلیکیٹڈ کرنے کی پوری کوشش کی گئی مگر ججز نے بڑی دلیری کے ساتھ معاملات کو ہینڈل کیا. انہوں نے بار بار ایک ہی سوال کیا کہ آپ آئین میں یا سپریم کورٹ کے کسی بھی فیصلے میں کہیں بھی یہ لکھا ہوا دکھا دیں کہ پارٹی ہیڈ فیصلہ کرے گا کس کو ووٹ دینا ہے اور کس کو نہیں دینا. یہ تو پارلیمانی پارٹی فیصلہ کرتی ہے, پارٹی ہیڈ کے پاس اختیار نہیں ہوتا. اب حمزہ شہباز کے وکیل تھے, ڈپٹی سپیکر کے وکیل تھے عرفان قادر صاحب, یہ سارے پائے کے وکیل ہیں مگر ان کے پاس رسپونڈ کرنے کو کچھ نہیں تھا. دوسری طرف مریم نواز پریس کانفرنس کر رہی تھی اور یہ بالکل اس ٹائم پریس کانفرنس کر رہی تھی جب کیس کی سماعت ہونی تھی, کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ فیصلہ ہمارے خلاف آنا ہے. اسی لیے مریم نواز اداروں کو دھمکیاں دے رہی تھی پریس کانفرنس کر کے. وہاں عطا تاڑر بھی موجود تھے, بلاول بھٹو بھی موجود تھے, مولانا فضل الرحمان بھی, اور سب مل کر اداروں کو دھمکیاں دے رہے تھے کہ اگر فیصلہ ہمارے خلاف آیا تو ہم پورے ملک میں ہنگامہ برپا کر دیں گے اور عدالتی فیصلے کے خلاف بائیکاٹ کریں گے. دیکھیں, جب کسی کے پاس دلیل نہیں ہوتی تو وہ پھر گالی دیتا ہے. اب یہ گالی تو دے نہیں سکتے, انہیں پتہ ہے کہ توہین عدالت لگ جائے گی, اسی لیے اب یہ دلیل کا جواب دھمکیوں سے دے رہے ہیں. جسٹس اعجاز الحسن نے کہا کہ آپ اپنی مرضی کے فیصلے چاہتے ہیں, ایسا نہیں ہوگا. آپ ہمیں یہ بات کہیں بھی لکھی ہوئی دکھا دیں کہ پارٹی ہیڈ فیصلہ کرے گا تو کہ ووٹ کس کو دینا ہے اور کس کو نہیں, تو ہم فیصلہ آپ کے حق میں سنا دیتے ہیں. یہ بات انہوں نے 19 مرتبہ ریپیٹ کی, ٹوٹل 26 مرتبہ ریپیٹ کی. ہفتے والے دن جب سماعت ہوئی تو اس وقت 7 مرتبہ ریپیٹ کی گئی اور آج 19 مرتبہ یہ بات ریپیٹ کی کہ بتاؤ کہاں لکھا ہے کہ پارٹی ہیڈ فیصلہ کرے گا. اب دلیل دینے کی بجائے یہ کہہ رہے ہیں کہ فل بینچ بنا دو. جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ آپ ہمیں ڈکٹیٹ نہ کریں, اگر کیس کمپلیکیٹڈ ہوتا تو پھر فل بینچ لگاتے, یہ تو کیس ہی سمپل ہے, اس کے لیے فل کورٹ بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو پھر چیف جسٹس نے کہا کہ فل کورٹ تو سپٹمبر میں بن سکتا ہے, تو کیا سب کام روک دیں. حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ برقرار رکھنے کے لیے ٹھوس شواہد درکار ہیں. پنجاب میں زیادہ ووٹ لینے والا باہر اور کم ووٹ لینے والا وزیر اعلیٰ ہے. اب یہ سمجھیے کہ یہ لارجر بینچ کی ڈیمانڈ کیوں کر رہے ہیں, کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ان دنوں ججز چھٹیوں پر ہیں, لہٰذا اس بات کا بہانہ لگا کر کچھ دیر مزید اقتدار میں رہا جائے. اصل میں یہ کچھ اور مال سمیٹنا چاہتے ہیں مگر عدالت نے پہلے ہی ان کا بوریا بستر گول کر دیا. مگر اب انہیں ڈر ہے کہ اگر الیکشن میں جائیں گے تو ہار جائیں گے اور اگر حکومت سے جائیں گے تو مارے جائیں گے. ویسے ابھی تو اقتدار کی مہندی بھی نہیں اتری تھی کہ ان کے جانے کا وقت آ گیا. اب یہ فل کورٹ کا بہانہ لگا کر کیس کو لمبا کرنا چاہتے ہیں. آپ یقین کریں کیس اتنا سمپل ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اب میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں. عدالت کہتی ہے 2 + 2 4 ہوتے ہیں, یہ کہتے ہیں نہیں 2 + 2 5 ہوتے ہیں. عدالت کہتی ہے نہیں 2 + 2 4 ہوتے ہیں, یہ کہتے ہیں چلیں ایسا کر لیں کہ اب فل بینچ بنا دیں, ان سے فیصلہ کروا لیں. اب جب فل بینچ بیٹھے گا وہ بھی یہی فیصلہ کرے گا کہ 2 + 2 4 ہوتے ہیں. ان کا مقصد صرف یہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے کیس کو لمبا کیا جائے اور کچھ ریلیف حاصل کیا جائے. مگر اب ایسا نہیں ہونے والا. یہی وہ ججز تھے جنہوں نے 7 اپریل کو عمران خان کے خلاف فیصلہ دیا تھا. ویسے تو 5 ججز تھے اور ان میں سے 3 یہی ججز تھے جنہوں نے آج ہیئرنگ کی ہے, لیکن جب انہی ججز نے ان کے حق میں فیصلہ سنایا تو انہوں نے مٹھائیاں بانٹی اور آج فیصلہ ان کے خلاف آیا تو اداروں کو آنکھیں دکھا رہے ہیں. ایسے تھوڑی ہوتا ہے, یہ عدالت ہے, کوئی گھر تھوڑی ہے جہاں آپ روب جمائیں گے. کبھی فیصلہ آپ کے حق میں آئے گا تو کبھی فیصلہ آپ کے خلاف آئے گا. اب یہ تو نہیں ہے کہ اگر آپ میچ ہار رہے ہوں تو وکٹیں اٹھا کے بھاگ جائیں. ابھی دوسروں کو بھی کھیلنا ہے اور ابھی بہت سارا کھیل باقی ہے اور ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے. جب ڈالر کا ریٹ 225 روپے ہوا تو اس وقت تو یہ ہنس رہے تھے. جب سٹاک مارکیٹ کریش کر گئی تو اس وقت تو یہ مسکرا رہے تھے. اس وقت پریس کانفرنس کیوں نہیں کی؟ آج اقتدار جب ہاتھ سے جاتا ہوا نظر آ رہا تو پریس کانفرنس شروع کر دی اور ملک کا دیوالیہ کر دیا اور ملک ڈیفالٹ ہونے کے قریب ہے. مہنگائی مزید بڑھ گئی ہے, معیشت گر گئی ہے, لوگ بھوک سے مر رہے ہیں,
डॉलर आसमान को छू रहा है। इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए तो आप एक साथ ना बैठे और आज इक़्तिदार हाथ से जाता नजर आ रहा है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर दी। वैसे इस चीज़ से एक बात तो वाज़ेह हो गई है कि इन्हें अवाम के मसाइल से कोई सरोकार नहीं है, इन्हें बस अपने इक़्तिदार का लालच है और आपको पता है कि लालच बुरी बला है। अब सब की आंखें सुप्रीम कोर्ट की तरफ हैं और अब देखते हैं कि ऊँट किस करवट बैठता है।